بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرما لے. کافی لمبے عرصے بعد کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولا يدخل من يشاء ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو ولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. صدق اللہ. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اوحینا ہم نے وحی کی الیکا آپ کی طرف قرآن عربیہ عربی قرآن کی لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں القرآ القرآن کے بستیوں کی ماں کو مرکز کو مرکز کی مرکز کو ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہیں وتنذرا اور تاکہ تم ڈراؤ یوم الجمع اس دن سے جس دن سب کو جمع کیا جائے جمع ہونے کے دن سے لا ریب فی جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. فریق فی الجنہ کو ایک فریق ہوگا جو جنت میں ہوگا اور فریق فی السعیر اور ایک فریق ہوگا جو جہنم میں بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا. وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر چاہتا اللہ لَجَعَلَكُمْ جَعَلَهُمْ أُمَّةً تو بنا دیتا وہ انہیں ایک ہی امت واحدہ ایک ہی امت سب کو بنا دیتا. ولیکن اور لیکن یدخل من یشاء فی رحمتی وہ داخل کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں. اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. وظالمون اور ظالم ما لهم من ولی ولا نصیر نہیں ہے ان کے لیے کوئی ولی کوئی مددگار ولا نصیر نہ ہی کوئی یعنی نہ ہی کوئی کارساز اور نہ ہی کوئی ان کا مددگار ان کے لیے نہ کوئی دوست ہے نہ ان کا کوئی مددگار ہے. ام اتخذو کیا بنا لیے انہوں نے من دونی اس کے سوا
अलिया दूसरे माबूद, यानी अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़कर क्या उन्होंने दूसरे माबूद या कारसाज बना लिए हैं। तखज़ अलिया कारसाज बना लिए। फल्लाहु, और अल्लाह ही हुवल वली, वही है वली, यानी वही है दोस्त। वह हुआ युहिल मौत, और वही है जो जिंदा करता है मौता, मुर्दों को। वही है जो मुर्दों को जिंदा करता है। वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। वमख्तलफ्तुम फीही मिन शैइन, और नहीं, और वमख्तलफ्तुम, और जिस चीज़ में तुमने इख्तलाफ किया, फी जिसमें इख्तलाफ किया, मिन शैइन कुछ किसी चीज़ में भी, फ़हुक्मुहु इलल्लाह, तो बस फैसला तो अल्लाह ही के लिए है, उसका फैसला अल्लाह ही की तरफ, अल्लाह ही के अख्तियार है, उसका फैसला करना अल्लाह ही का काम है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी, और ये रब, ये अल्लाह मेरा रब है। अलैहि तवक्कल, तो मैंने उस पर तवक्कल किया। व इलैहि उन्हीं, और उसी की तरफ मैं रजू करता हूँ। फातिरुस्समावाति वल अर्द, वही वही है पैदा करने वाला, यानी पहली मतलब पैदा करने वाला आसमान और जमीन का पैदा करने वाला वही है। जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, और बनाए उसने तुम्हारे लिए मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे अपनी जानों से, अज़वाजा तुम्हारे जोड़े, व मिनल अनआमी, और जानवरों में से ही अज़वाजा, जानवर में भी जोड़े बनाए। यदरऊकुम फी, वो फैलाता है तुम्हें उसमें, यानी ज़मीन में। लैसा कमिस्लिही शैउन, उसकी मिसाल कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं, कोई भी चीज़ उस जैसी नहीं। वो हुआ समीउल बसीर, और वही है सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द, उसी के लिए हैं चाबियां आसमान और ज़मीन के, यानी खजानों की चाबियां उसी के लिए हैं, आसमान और ज़मीन की कुंजियां उसी के पास हैं। यबसुतु रिज़्क़ल लिमन यशा, रिज़्क़ा लिमन यशा, वो फराख कर देता है रिज्क, लिमन यशा जिसके लिए वो चाहता है, वह यक़दिर, और तंग कर देता है, इन्नहु जिसके लिए चाहता है, वह इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और बेशक वही हर चीज को जानने वाला है। तो जैसे कि हम सूरह शोरा शोरा पढ़ रहे हैं, और एक दफा हम इसका एक सबक हम पढ़ चुके हैं, और आज इसके आगे हम शुरू तो यहाँ भी अल्लाह तो ऐसे हम असल में उनको मुशरिकीन मक्का को डराया गया, और इसमें और जितनी भी ये सूरत होती हैं उनमें मक्की, उनमें तौहीद पे और क़यामत का और आखिरत का और उसके बारे में काफ़ी दलाइल अल्लाह तबारक व तआला दे के उनको समझाने की कोशिश की जाती है कि उनको किसी तरह समझ आ जाए। तो यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि वे वकज़ालिका औहयना इलैका कुरआन अरबिय्या, और इस तरह हमने आपके कुरान अरबी नाजिल किया, यानी अरबी ज़ुबान में हमने कुरान नाजिल किया। तो इसका मतलब ये है कि जब तुम सुनने वाले, तुम्हारी ज़ुबान खुद अरबी है, तो तुम्हारे पास तो कोई दलील है ही नहीं कि हमें ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि तुम्हारे अपने ज़ुबान में है, बराह रास्त तुम उसे समझ सकते हो। इसके मज़ाहिर पर गौर करके देखो तो सही कि ये पाक साफ और बेगैर रहनुमाई क्या अल्लाह तबारक व तआला के सिवाय किसी और की तरफ से भी हो सकती है। तो उनको ये बात समझाएगी कि कुरान खुद तुम्हारी अपनी ज़ुबान में है, और ताकि और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये कहा गया है, उनसे कहा आप फिर है कज़ालिका औहयना कुरान अभी लितुन ज़रा, ताकि आप डराए उम्मुल कुरान से मुराद, उम्मुल कुरा से मुराद है बस्तियों का मरकज, यानी मक्का। मक्का असल में बस्तियों का मरकज मक्का को कहा गया, क्योंकि यही ज़मीन में अल्लाह तबारक व तआला की बात का सबसे पहला घर भी यहीं तामीर हुआ, जिसे तमाम दुनिया की दात का मरकज करार दिया गया। आल इमरान में पढ़ चुके हैं कि बेशक पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया यकीन वही है जो मक्का में है। तो यहाँ मक्का को मरकज करार दो, फिर हर हम देखते हैं कि सारी दुनिया से लोग खींचे चले आते हैं उसी की तरफ जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना घर रखा है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने सब यहाँ शुरू में तो यही बताया कि वहाँ के लोगों को डराएं। उसका ये कतई मतलब नहीं कि सिर्फ उन लोगों को डराने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, अल्लाह तबारक सुब्हानहू व तआला ने आप सब पूरे जहान के लिए। मगर शुरू में ये कि वहाँ पे और उसके इर्द गिर्द की वजह से भी मक्का और उसके इर्द गिर्द भी आ जाती हैं, तो फिर सारी दुनिया ही मन हाउलहा में तो आ जाएगा।
کیونکہ جب شروع میں جب ہم پڑھتے ہیں نا، جیسے پڑھا بتایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ کو صرف ان کو لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہے جو صرف ان کے قریب رشتہ دار ہیں، تو سب کے لیے متنبع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ ام القریٰ ومن حولہا، ان کو ڈراؤ، اور کس چیز سے ڈراؤ؟ وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، اس دن سے جس دن سب کو جمع کیا جائے گا، یہ نہیں کہ کوئی رہ جائے گا، یا ایک دن آئے گا جس میں سب کو جمع کیا جائے گا، تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے آپ تم لوگ سدھر جاؤ، اس کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ سب اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اس دن کے سب کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لے آئے، ورنہ وہ دن آئے گا جس میں لا ریب، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہوگا، وہ ضرور، اگر کسی شک اگر تم ایمان نہیں لاتے پھر بھی وہ دن تو ضرور آئے گا، اور اگر لے آؤ گے پھر بھی دن ضرور آنا ہی ہے۔ اور اس دن ہوگا کیا؟ جب فیصلہ ہوگا تو فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، پھر کچھ لوگ ہوں گے، یعنی ایک فریق ہوگا جو جنت میں چلا جائے گا، تو نیک اعمال ہوں گے جو ایمان لے آئے، عمل صالح کی، وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور پھر فریق فی السعیر، اور ایک فریق ہوگا جو بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، یعنی جہنم میں جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، پھر یہ ان کا ایک کہہ دیں کہ اعتراض پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو پھر سب کو میں نے اللہ، ہم جو برائیاں کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے کہ ہم ایسے کام کریں۔ جو برا کام کرتا ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی دلیل ڈھونڈ لیتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، مگر یہ اللہ کے تبارک کی مشیت مرضی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اللہ تبارک نے اختیار دے دیا، بتا دیا گیا کہ دو راستے جن میں سے جو چاہے چن لو، تو جو راستہ چن لے گا اسی حساب سے ہوگا۔ تو بتایا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا تو سب کو مومن بنا دیتا، کوئی بھی اس کے خلاف ورزی نہ کرتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دیا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اپنے اس کے اس طرح چلتے آ رہے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا۔ مگر انسان کو اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ تمہارے سامنے دو راستے جو چاہو چن لو، اگر وہ چاہ تو یہاں ایک آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک امت بنا دیتے، مگر ولاکن یدخل من یشاء، پھر مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو نہیں بناتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے اس کو پھر اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، جو اس کی طرف آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس میں داخل کر لیتا ہے، کیوں جو اپنے اختیار سے آئے گا، آزادی دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانے گا، اس کی طرف وہ آئے گا، اس کو رجوع کرے گا تو اللہ تبارک اس کو اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ مگر اس کی یہ ہے، اس کا قاعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رحمت کے حقدار بنتے ہیں، اور انہیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا ہے، جو اس کی طرف جو آنا ہی نہیں چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ اس کو زبردستی کھینچ کے لے آئے۔ وَظَالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالم وہ جو لوگ مال ان کے لیے نہ ہی کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ یہاں یہ صاحب بتا دیا گیا ہے کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں تسلی دینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سمجھائی گئی کہ آپ کفار مکہ کی جہالت اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس قدر آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ انسانوں کو اختیار و انتخاب کی آزادی عطا کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب وہ جو ہدایت چاہے گا تو اسے ہدایت ملے گی، اور جو گمراہ ہونا ہی پسند کرے تو اسے جانے دیا جائے، جہاں جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو زبردستی تو نہیں دیتا، اب جو ظالم ہیں ان کو یعنی کہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو نہیں لاتے، جو ظالم ہے اور ان کے لیے یعنی اللہ کی حقیقی خلافت جو زمین کی خلافت ہے، آخرت میں جو جنت ہے، وہ کوئی معمولی رحمت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خاص رحمت اور بہت اونچے درجے کی رحمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحمت اللہ کی اپنی چیز ہے، اور یہ اس پر کسی کو کوئی اجارہ داری ہے نہیں، نہ کوئی اسے اپنے ذاتی استحقاق سے کوئی اس کو حاصل کر سکتا ہے، اس کو دعویٰ کوئی کر ہی نہیں سکتا، نہ ہی کسی میں طاقت ہے کہ اسے زبردستی وہ کسی سے لے لے، ممکن نہیں ہے۔ تو اسے تو وہی پا سکتا ہے جو اللہ کے حضور بندگی پیش کرے، اس کو اپنا ولی بنائے، اس کو دامن تھام لے، تب اللہ اس کی مدد اور رہنمائی کرتا ہے، اور اسے اس امتحان سے بخیر گزرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے تاکہ اس کی رحمت میں داخل ہو سکے۔ مگر جو ظالم ہیں، جو اللہ ہی سے منہ موڑ لیں اور اس کے بجائے دوسروں کو اپنا ولی بنا بیٹھیں،
اور اللہ को कुछ जरूरत नहीं पड़ी कि फिर खाम खा जबरदस्ती उसका वली बने, और दूसरे जिनको वली बनाता है सिरे से उनका कोई इल्म, कोई ताकत और कुछ भी उनका इख्तियार ही कोई नहीं है। उसके बावजूद अगर वो उनको ख्वाब बनाता तो फिर बनाता रहे। अल्लाह तबारक व ताला ऐसे उनके ज़ालिमों के अल्लाह तबारक व ताला को कोई ज़रूरत नहीं, और ना ही वो है, उनका कोई अख्तियार ही नहीं है। जिनको भी बनाएगा अल्लाह के सिवा, ना कोई उनको अख्तियार है, ना कुछ कुछ कर सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला यहाँ साफ बता दे कि जो अल्लाह की तरफ झुकेगा, अल्लाह की तरफ रजू करेगा, वो अल्लाह तबारक व ताला उसको अपनी रहमत में दाखिल कर लेंगे। और जो उसकी रहमत किसी और को बनाएंगे तो फिर वो जालिम है। जालिम से मुराद कुरान में अक्सर यही लिया गया है, शिरक, और जो शिरक करता है उसको बहुत बड़ा जुल्म करार दिया गया है। तो जालिम से मुराद जो शिरक करते हैं, जो अल्लाह के साथ दूसरों को वली बना लेते हैं, फिर वो उनके लिए तो, क्योंकि आगे आ रहा है अम इत्तखज़ू मिन दूनी औलिया, क्या उन्होंने अल्लाह के सिवा किसी और औरों को बना लिया है, यानी मददगार साथ। वल्लाहु वल वली वही हुआ युहील मौता, अल्लाह ही असल वली तो अल्लाह ही है, और क्योंकि वो मुर्दों को जिंदा करता है। यहाँ ये बता दिया गया है कि अल्लाह तबारक व ताला ही है जो हर चीज़ पर कादिर है। यानी ये कोई विलायत ऐसी बात नहीं है कि आप जिसे चाहें अपना वली बना बैठें। हकीकत में भी आपका सच्चा और असली दीन असला असली वली बन जाए, उसका वली या औलाद का फिर हक भी तो अदा करे। यानी कि ये है कि असली हकीकत वली तो वही है जो जिसको आप ख्वाह वली समझे ना समझे, मगर वो है वली। और हकीकत में वली वो है ही नहीं जिसको जिसको आप कुछ भी मानते जाए मगर वली है नहीं, चाहे मरते दम तक उसे वली समझते मानते चले जाए। यानी अल्लाह तबारक व तआला की आगे दलील भी दे दी है कि अल्लाह तबारक व तआला को हकीकी वली होने और दूसरे किसी को ना होने की दलील क्या है। तो यहाँ बता दिया कि वो है वो जो मुर्दों को जिंदा करता है, यानी और आगे हर चीज पर कादिर वो है जो मुर्दों को जिंदा करता है, वो वली है। जिसके अख्तियार ही कोई नहीं है वो वली कैसे हो सकता है। तो ये वहां पे ये बताया कि उसके पास हक विलायत अदा करने की कुदरत खैरात भी जो रखता हो, ये वो अल्लाह के सिवा कोई और हो तो फिर बता दो कोई और उसके अलावा भी कोई है तो। अगर वो सिर्फ अल्लाह ही है तो फिर उसके सिवा किसी और को अपना वली बना लेना तो फिर जहालत ही है। कि अल्लाह तबारक व ताला ही है जिसका अख्तियार भी सब कुछ वही है। उसी के हाथ में वही है जो मुर्दों को जिंदा, पहले भी कि हमें मुर्दा से जिंदा किया और फिर हमें मार देगा और फिर जिंदा करेगा, अख्तियार अल्लाह ही का है कि वो मुर्दों को जिंदा करता है और वो हर चीज़ पर कादिर है। अगर इसके सिवा कोई और भी ऐसा है तो फिर उसको बना लो, अगर नहीं है तो फिर तुम्हारे समझ का ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों हमारी समझ में नहीं आ रही। फिर अल्लाह तबारक व ताला का मख्तलफ तुम फी, अगर अगर तुम किसी चीज़ में इख्तलाफ करो तो फिर उसका उसको अल्लाह ताला की तरफ लौटा दो। उसका नहीं हुक्म, इसको इसका फैसला करना तो अल्लाह ही ने है। अल्लाह तबारक व ताला ही, क्योंकि जिसमें तुमने इख्तलाफ किया कोई भी चीज़ हो तो उसका फैसला अल्लाह के सुपुर्द है। क्योंकि वही है मेरा रब और उसी पर मैं भरोसा उसी की तरफ मैं रजू करता हूँ। यानी कोई भी फैसला कर, जिसमें साफ बता दिया गया ना कि कोई बात, जिसमें पहली आयत में अल्लाह तबारक व तआला की सिफात बयान हुई है कि ज़मीन और आसमान का हर चीज़ का मालिक है, वली और कारसाज भी वही है, मौत और याद भी उसी के हाथ में है, हर चीज़ पर पूरा पूरी तरह कादिर भी वही है। तो इस बात से आप पता चल जाता है कि बात साबित होती है कि जब मालिक वो है तो हाकिम भी वही है, और इंसानों के दरमियान पैदा होने वाले इख्तलाफात का फैसला भी उसी का काम है। चाहे वो इख्तलाफात अकीदे के हों, चाहे इबादत के हों, चाहे मामलात में कोई भी इख्तलाफ हो, नेकी क्या है उसका फैसला अल्लाह तबारक व ताला ने ही बताना है, बुराई क्या है अल्लाह तबारक व ताला ही बताएंगे कि उसमें कौन सी चीज़ जायज़ है, कौन सी चीज़ जायज़ नहीं है। हर चीज़ का इख्तलाफ वो जिसमें भी होगा अल्लाह तबारक व ताला ने उसका फैसला करना है। किसी को अख्तियार दिया ही नहीं गया है कि वो किसी को हराम चीज़ को हलाल करार दे दे और हलाल को हलाल हलाल चीज़ को हराम करार दे दे, मुमकिन नहीं। तो अल्लाह तबारक को ये अख्तियार सिर्फ अल्लाह ही का है। तो जब अल्लाह तबारक व ताला के ये सारे अख्तियार जो भी है, तो फिर हमें हुक्म ये दिया गया है कि जिस चीज़ का फैसला करना हो तो अल्लाह की तरफ उसका उसको लौटा दो। हर चीज़ का फैसला, क्योंकि अल्लाह तबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह तबारक वही के जरिए से फैसला किया करते थे, तो उनसे और उसके हुक्म के तहत ही जो कुछ करता है फैसला अल्लाह का। तो क्योंकि वो आप जो फैसला करते अल्लाह ही का फैसला होता, कि उनके पास तो वही आ जाया करती थी। और अल्लाह तबारक को तो हर तनाज़ा का फैसला अल्लाह और रसूल के सुपुर्द करने को ईमान की शर्त करार दे दिया है। जैसे सूरह ऐसा में पढ़ा है ना, फ़इन तनाज़ुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम किसी चीज़ में झगड़ा पड़ो तो अल्लाह और रसूल की तरफ लौटा दो। अगर तुम उस पर यौम आखिर ईमान रखते हो, अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाने का क्या मतलब, उसका मतलब अल्लाह की मानो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानो। है ना, जो कुरान में जो बात आ गई वो हमारा उसके मुताबिक हमारा फ़ायदा होना चाहिए। जो हदीस में आ गया अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने जो फैसले कर दिए
اس کے مطابق ہی فیصلے ہونے ہیں۔ انہیں جس چیز کو حرام قرار دی وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، چاہے کوئی آپ کی پارلیمنٹ کوئی کچھ بھی کہہ دے، اس کی کوئی حیثیت بدل نہیں سکتی۔ مگر ہمارے آپ لوگوں نے جیسے سود کو بھی اپنے یہاں حرام قرار نہیں دیا جا رہا، کہا تو جا رہا مگر ہم دھڑا دھڑ سود بھی لے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو شراب کو بھی وہ کہتے ہیں جی یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ اختیارات اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، اگر ہے تو اللہ یہاں حکم ہے کہ اللہ کی طرف لوٹا دی، سارا فیصلہ کرنا اللہ ہی نے، ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، اور وہ ہے وہ میرا رب ہے، جو یہ اللہ ہے جو میرا رب ہے اسی پہ میں نے بھروسہ کیا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے وہی میرا رب ہے اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا، یعنی یہاں بتا دیا گیا کہ میں تو اس پہ بھروسہ کر لیا ہے۔ یہاں پہ یہ آپ دیکھیں تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، یعنی کہ میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا، یعنی ایک دفعہ میں نے ہمیشہ ہمیشہ فیصلہ کر لیا کہ جیتے جی مجھے اسی کی مدد، اسی کی رہنمائی، اسی کی حمایت اور حفاظت، اسی کے فیصلے پہ اعتماد کرنا ہے۔ اور دوسرا جو آ رہا ہے وہ بھی وہ صیغہ ہے، آپ دیکھیں تو وہ ہے وَإِلَيْهِ ذَلِكَ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرح میں رجوع ہوں۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی میں اسی کی طرح رجوع کرتا ہوں، یعنی جو معاملہ بھی مجھے اپنی زندگی میں پیش آتا ہے یا پیش آئے گا، میں اسے بھی اللہ کی طرف سے رجوع کیا کرتا ہوں یا ہمیشہ کروں گا۔ کوئی مصیبت کوئی تکلیف و مشکل پیش آتی ہے تو میں کسی کی طرف نہیں دیکھتا، اسی سے مدد مانگتا ہوں اور اسی سے مدد مانگوں گا۔ یہ اللہ تبارک آپ کے اللہ رسول کے، یعنی یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ان کے زبان سے، حالانکہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ مگر کہلوائے گئے ہیں اللہ کے رسول کی طرف سے۔ جیسے ہوتا ہے بہت سی جگہ آتا ہے، جیسے بہت سی جگہ تو قل کہتے کہ قل یعنی فرما دیجیے، یا پھر ڈائریکٹ جیسے ہمیں بھی کہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ہیں تو اللہ کے الفاظ، مگر وہ ہم سے متکلم ہم ہیں، تو یہاں متکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر یہ ہے احکامات، یہ ہے الفاظ اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے الفاظ ہیں اور ہے متکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت و الیہ انیب، تو میں اسی کی طرف ہمیشہ جو بھی مشکل آئے کہ میں تو اسی کی طرف ڈھونڈتا ہوں، میرا بھروسہ اسی پر ہے، اسی کی حفاظت پر بھروسہ کرتا ہوں۔ کوئی مسئلہ مجھ پہ درپیش ہوتا ہے تو اسی کی رہنمائی میں طلب کرتا ہوں، اسی کی تعلیم و ہدایت کے مطابق اس کا حل تلاش کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو بھی حکم ہے، جو اللہ کو جب ہم نے رب مان لیا ہے تو پھر اسی پر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے اور اسی کسی کی طرح ہم نے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مادے کے، وہی ہے جو سب فاتر، فاتر یعنی وہ جو بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا زمین و آسمان کو، وجعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جانوں کے جوڑے بنائے، اور کیونکہ ہر انسان کو ان سے اپنی ہی قسم کے لوگوں سے اپنی جنس سے ہوتی ہے، تو اللہ تبارک ہر جنس سے اسی کا جوڑا بنا دیا۔ وَلَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا مِّنْ أَنْعَامٍ، اور جانوروں کے بھی جوڑے بنا دیے، وجہ کا یاد رہو فی، تاکہ اس کے ذریعے سے تم زمین میں پھیل جاؤ، یعنی تمہاری نسلیں چلتی رہیں اور زمین میں پھیلتی جائیں۔ یعنی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی پیدائش تو ایک انسان سے ہوئی، اور آج دنیا میں کہاں سے کہاں تک چلے گئے، اور کتنے لوگ اس دنیا سے چلے بھی گئے، اور آج بھی اربوں لوگ اس دنیا میں بستے ہیں۔ تو اللہ تبارک یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی وجہ سے کہ انفسکم ازواجا، اللہ نے جوڑے بنا دیے۔ پھر یہاں بتایا لیسا مثلہ شیء، لیسا کمثلہ شیء، اس کی جیسا کوئی نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سمجھے کہ اب اللہ تبارک و پہلی بات یہ ہے جوڑے دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی جوڑا نہیں۔ پھر ہمیں جو بتایا سمیع البصیر کے، جیسے وہ ہوا سمیع البصیر، کوئی کہہ دے کہ سنتا تو میں بھی اور سنتا دیکھتا میں بھی ہوں، مگر ہمارا سننا اور ہمارا دیکھنا اللہ کی طرح نہیں، اللہ کے مثال کسی کی دی نہیں جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یکتا ہے، اس کا کوئی، ہاں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلط پر وہ دیکھتا ہے، تو یہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس کی آنکھیں ہماری طرف ہیں، ہماری طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری طرح ہاتھ ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی کا قرآن میں ذکر آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری طرح ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا، تو اس لیے کوئی مثال اس کے لیے دی ہی نہیں جا سکتی۔ وہ ہوا السمیع البصیر، اور وہی ہے جو ہر چیز کو سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نہ اس سے کوئی بے خبر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیک وقت، یہ ہر وقت کسی ہر کوئی یعنی ایک ہی وقت میں ساری کائنات میں ہر ایک کی سن بھی رہا اور ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے۔
یعنی جو کچھ ہے، کروڑوں اربوں لوگ جس وقت، یا لوگ ہی کیوں بلکہ جتنی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی سنتا بھی ہے وہ ایک وقت، اور سب کا علم بھی رکھتا ہے کہ کیا کچھ کسی کی ڈیمانڈ کیا ہے، کہ کوئی کیا چاہتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع بھی ہے اور سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ اور پھر یہ فرمائے لہو مخالد السماوات والارض، اسی کے پاس خزانے ہیں۔ یعنی وہ بتایا یہ دلائل ہے سامنے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ولی کیوں ہے، ولی یہ برحق کیوں ہے، کیونکہ اسی پر توکل کرنا صحیح ہے، اور اسی کے بتا بھی دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ تبارک سارے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ یب رزق لمن یشاء و یقدر، کوئی یہ سوچے کہ جو اس کے پاس بہت سا پیسہ ہے تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے تھا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے رزق کو فراخ کر دیتے ہیں۔ لمن یش، جس کے لیے چاہتے وہ یا قدیر، اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ کسی کے اگر تنگ ہے رزق تو اس کے یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے، یا وہ کوئی پسندیدہ بندہ نہیں ہے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ اسی کی مصلیت ہے، وہی جانتا ہے کہ اس میں کیا مصلیت ہے، مگر ایسا ہے نہیں۔ اسی کی مرضی، جس کے چاہے کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو کم دے کے آزماتا ہے، امتحان ہے جو اس میں سرخ رو ہو جائے۔ انہ بکل شیء علیم، اور ہر چیز کو علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ یعنی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہر ایک پل کی ہماری خبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہم سے باخبر، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمارے سن بھی رہا ہے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو لفظ، ایک لفظ میرے منہ سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہے ہیں، اور دو فرشتے ہیں جو لکھ بھی رہے ہیں۔ تو ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے، کسی بات کو کہنے میں، کسی بات کو سننے میں، منہ سے الفاظ ادا کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ تر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنے زبانوں کو تر رکھیں، کیونکہ ایک ایک لفظ سے ایک ایک دن، اس دن ہر نیکی کام آئے، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے۔ ایک ایک چیز کا جب وزن ہوگا تو پتہ نہیں کون سی چیز ہوگی جو وزن کو، آپ کے پلڑے کو بھاری کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہر ہمارا عمل جو بھی نیک ہو اس کو صحیح بنا دے، اور ہم خالص اللہ کے لیے عمل بنا دے، اور اسی کو قبول بھی فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔